میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت سے اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد نیپال پہنچ چکا ہوں اور یہاں دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی میرے درپے ہیں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اپنی نیپال پہنچنے کے بعد اور سفارت خانے کی مکمل کارکردگی کی رپورٹ میں بذریعہ ڈاک اپنے محکمے کو بھیج چکا تھا۔ اس دن جب میں ایئرپورٹ سے واپس آیا تو ایمبیسی کا وائرلیس آپریٹر بھی ایک کونے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں میرے محکمے نے خفیہ خط میں اپنا آدمی ہونے کا لکھا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد میں نے اسے محکمے کا خط دکھایا۔ خط دیکھنے کے بعد تو وہ پھٹ پڑا اور اس نے میرے خلاف ہونے والی اپنوں کی 2 ایسی خفیہ سازشوں کا بتایا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بتایا کہ سفیر صاحب نے ایک پیغام وزارت خارجہ کو ٹرانسمٹ کروایا ہے کہ میں سفارت خانے کے سرکاری کاموں میں دخل اندازی کر رہا ہوں اور مہاجروں کو سفارت خانے پر حملہ کرنے اور سفارتی نمائندوں کو ہلاک کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں۔ اس کام کے لیے میں بھارت سے بہت سارے روپے بھی لایا ہوں اور مہاجروں میں تقسیم کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنا رہا ہوں۔ سفیر نے سوالیہ نشان کے ساتھ یہ لکھا تھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارتی حکومت نے مجھے یہ روپیہ اس کام کے لیے دیا ہو؟ دوسری سازش یہ بھی بتائی کہ سفیر نے 2 نیپالی جرائم پیشہ افراد کو گھر بلا کر کچھ ہدایات دی ہیں۔ ہدایات کیا ہیں اس کا تو علم نہیں، لیکن آج جب آپ سفارتی ڈاک والی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ان دونوں نیپالیوں نے سیکنڈ سیکرٹری کے کمرے سے نکل کر آپ کی خفیہ طور پر تصویریں اتار لی تھیں۔ انہیں تصویریں اتارتے میں نے خود دیکھا ہے۔ چونکہ آپ کے متعلق مجھے محکمے سے ہدایات مل چکی ہیں، اس لیے میں آپ کو ان باتوں سے آگاہ کرنے چلا آیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہوٹل کی پچھلی جانب سے واپس بھیج دیا۔ نیپالی جرائم پیشہ افراد کا سفیر سے ملنا اور میری تصویریں اتارنے کا مقصد واضح تھا کہ مجھے بے خبری میں ہلاک کر دیا جائے۔ اپنی دھاندلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سفیر کو صرف یہی راستہ نظر آیا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ان سازشوں کی تفصیلی رپورٹ پاکستان ٹرانسمٹ کروا دوں، لیکن فوراً ہی دوسری سوچ یہ آئی کہ سفارت خانے کے ٹرانسمیٹر کا رابطہ صرف پاکستانی وزارت خارجہ سے تھا اور وزارت خارجہ سے ہو کر ہی میرے محکمے سے متعلقہ رپورٹس میرے محکمے کو جاتی تھیں۔ براہ راست محکمے سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ اگلی ڈاک جانے میں بہت دن پڑے تھے۔ میں اپنے اور انجانے دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ جب کوئی دنیاوی راستہ نظر نہ آئے تو انسان رب جلیل سے رجوع کرتا ہے جو ہر شے کا مالک اور خالق ہے۔ اسی ذات پاک کی رحمت پر پورا یقین انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنے خالق حقیقی سے مدد مانگی اور ان مشکلات کا خود ہی سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بھیجی ہوئی رپورٹس کی روشنی میں میرا محکمہ میرے خلاف سفیر کی رپورٹس کو چیتڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ بہرحال میں اب چوکنا رہنے لگا اور ہمیشہ 3-4 ہمدرد مہاجروں کے ساتھ ہی باہر نکلتا۔ سفارت خانے جانا بھی میں نے بہت کم کر دیا تھا۔ آئندہ چند روز میں مجھے نہ صرف ان مہاجروں کی لسٹ مل گئی جو مالی اعتبار سے مستحکم تھے اور بعض ضرورت مند مہاجروں کی خاطر خواہ مدد بھی کرتے تھے، بلکہ ان کے قدیم جاننے والے مہاجروں سے بھی رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان مہاجروں میں سے کچھ تو سابقہ مشرقی پاکستان میں بھی صاحب حیثیت تھے اور اسی فراخ دلی سے ضرورت مندوں کی امداد کرتے تھے۔ 25 مارچ 1971 سے پہلے اور بعد میں خانہ جنگی کے دوران انہوں نے بہت سے بہاری اور پاکستانی مہاجروں کو اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ مہاجر ایسے تھے جن کے سابقہ جاننے والوں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں ان کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن نیپال پہنچنے کے بعد وہ اچھے مکانوں میں رہنے لگے اور کھلا خرچ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے نیپال میں ضرورت مند مہاجروں کے اپنے اپنے حلقے بنا رکھے تھے جن کے ساتھ کم و بیش ہر روز محفلیں جمتی تھیں۔ ان فارغ البال مہاجروں کی تیسری قسم وہ تھی جنہیں سابقہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ ان کے شہر، محلے اور گلی میں رہنے والوں کے لیے بھی وہ بالکل اجنبی تھے۔ سفارت خانے سے مجھے رجسٹرڈ مہاجرین کی فہرستیں مل چکی تھی۔ ان کے علاوہ مہاجروں نے بھی اپنے طور پر مکمل فہرست تیار کی ہوئی تھی۔ دونوں فہرستوں میں ان تیسری قسم کے مہاجروں کے مکمل کوائف اور پتے درج تھے، لیکن ان کو جاننے اور پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بڑی ہی عجیب بات یہ تھی کہ اس تیسری قسم کے مہاجروں کے کوئی افراد خانہ بھی نہ تھے،
بقول ان کے گھر والے یا تو مشرقی پاکستان کے فسادات کے دوران مارے گئے یا سقوط ڈھاکہ کے بعد مکتی باہنی کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور وہ بالکل اکیلے ہی نیپال پہنچے ہیں۔ مجھے سونپے گئے مشن کے مطابق میری سب سے زیادہ دلچسپی ان تیسری قسم کے مہاجروں میں تھی۔ اس مشن کے لیے میں نہ تو سفارت خانے کے ارکان کو اعتماد میں لے سکتا تھا اور نہ ہی کسی پر اندھا بھروسہ کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا یہ حل ڈھونڈا کہ روزانہ ایسے 5-6 مہاجروں کو ملا جائے اور اپنے ہمراہ ان کے شہر، محلے اور گلی والوں کو ساتھ لے جایا جائے تاکہ ان کی اصلیت معلوم ہو سکے۔ پہلے روز ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسے مہاجر کے گھر گئے جس نے خود کو کھلنا میں سلیم ہوٹل سے ملی ہوئی عمارت کا رہائشی بتایا تھا۔ میرے ہمراہ کھلنا کے 3 مدبر مہاجر تھے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس نے بڑی رکھائی سے ہم سے بات کی۔ اس نے 3-4 کمروں پر مشتمل گھر کرائے پر لے رکھا تھا جس کا فرشی ڈرائنگ روم خوب آراستہ تھا۔ میں نے اسے اپنی آمد کا یہ سبب بتایا کہ میرے ہمراہی مہاجر مجھ سے بطور قرض کچھ رقم لینا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ بھی کھلنا کے رہائشی ہیں، اس لیے اگر آپ ان کی تصدیق کر دیں تو میں انہیں رقم قرض دے دوں۔ اس مہاجر کا مجھے دیکھتے ہی رنگ تو فق ہو چکا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ اس نے تصدیق سے انکار کر دیا تو میں نے کہا کہ میں کھلنا تو کبھی گیا نہیں، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جو ایڈریس یہ بتا رہے ہیں وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ ان مہاجروں کو میں نے جیسے کہا تھا انہوں نے اپنے ایڈریس اور محلہ، گلی وغیرہ بتائے جو کھلنا میں موجود ہی نہ تھے۔ صاحب خانہ نے بڑی بے رخی سے یہ ایڈریس سنے اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ جائیں۔ میں نے اس کے رویے پر کوئی توجہ نہ دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کا کھلنا میں کیا کام تھا، اور آپ تو ریکارڈ کے مطابق سلیم ہوٹل سے ملکہ بلڈنگ میں رہتے تھے، اس بلڈنگ کے مالک کا کیا نام تھا؟ میرا سوال سن کر تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ہمیں فوراً گھر سے نکل جانے کا کہا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے مہاجروں کے بھی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ارادہ سمجھ سکتا، میں نے اسے گردن سے پکڑ کر فرش پر گرا دیا۔ میں نے اس کی گردن ایسے طریقے سے پکڑی تھی کہ اس کے منہ سے سوائے خر خر کے کوئی آواز نہ نکلتی تھی۔ مجھے اس پر شک تو پورا تھا، لیکن اسے یقین میں بدلنے کے لیے میں نے پسٹل نکالا اور اس کے سینے پر رکھ کر اپنے ساتھی مہاجروں کو کہا کہ اس کا لباس اتار کر مسلمان ہونے کی تصدیق کریں۔ وہ غیر مسلم نکلا۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور کہا کہ اب شرافت سے اپنی حقیقت بتاؤ گے یا میں دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ اس کا راز کھل چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا، لیکن 2-3 تھپڑ کھانے سے سیدھے راستے پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کلکتے کا رہنے والا سویلین اور مکتی باہنی میں شامل رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں پاک فوج کے زیر استعمال رہنے والے پل اڑانے میں اس کا نمایاں کردار تھا، کیونکہ وہ بارود بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا نیپال آنے کا مقصد پاکستان جانا نہیں بلکہ یہاں سے مہاجروں کی ایک ٹیم تیار کرنا ہے جو پاکستان جا کر تخریبی کارروائیاں کر سکے۔ اس نام نہاد مہاجر کے اتنی آسانی سے راز اگلنے کی 3 وجہ تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ ہم دونوں ایک نیوٹرل ملک میں تھے جہاں دشمن ہونے کے باوجود قانونی طور پر ایک دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ دوسرا، اسے میری اصلیت کا علم نہ تھا۔ میرے نیپال آنے سے بہت پہلے سے ہی وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ 8 اور بھارتی مہاجروں کے بھیس میں یہاں موجود ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں پاکستان کے خلاف مہاجروں کو پلانٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ اور تیسری وجہ اس کے ماتھے پر رکھی ہوئی بندوق تھی۔ یہ سب کچھ بتا کر اس نے اسی کرخت لہجے میں مجھے کہا کہ تم چاہے جو کچھ بھی ہو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ اپنی ایمبیسی کو ہمارے متعلق بتا کر ہماری رجسٹریشن ختم کروا دو۔ ایسی صورت میں بھی ہم جتنا عرصہ چاہیں نیپال میں رہ سکتے ہیں۔ وہ اپنی بکواس کیے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے اور اس جیسے 8 دوسرے بھارتیوں کو زندہ چھوڑنا ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ یہاں پر حاجی مستان اور یوسف پٹیل جیسے دبنگ دوست بھی نہ تھے جو میرے مددگار ثابت ہوتے۔ ان کم بختوں نے یہاں مہاجروں کی قسمہ پرسی سے فائدہ اٹھا کر یقیناً بہت سو کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہوگا۔ میں تو اپنے ساتھ آنے والے مہاجروں پر بھی پورا اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو مار دینے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا بھی دشوار تھا۔ نہ کھٹمنڈو بہت بڑا شہر تھا اور نہ ہی میرے پاس اپنی یا کسی ہمدرد کی گاڑی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے بقول 8 اور بھارتی یہاں پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ سب کچھ سوچ کر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ عام حالات میں یہ ایک انتہائی کمزور پلان تھا، لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق مجھے فوری طور پر اس سے بہتر کوئی تجویز سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے تینوں مہاجروں کو رخصت کیا اور سختی سے ہدایت کی کہ کسی سے بھی
حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی یہاں آنے کا ذکر نہ کریں۔ میں نے سارا پلان پہاڑی کوئلے سے بھری اس انگیٹھی کو دیکھ کر بنایا تھا جو مکتی باہنی کے اس کارکن کے فرشی ڈرائنگ روم میں پڑی تھی۔ کٹمنڈو کی ہڈیوں میں جم جانے والی سردی میں کوئلے کی انگیٹھی جلانے کا رواج عام تھا۔ میں نے وہ دہکتی انگیٹھی اٹھا کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھی، جہاں ویسی ہی ایک اور انجلی انگیٹھی پڑی تھی جسے اٹھا کر میں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ مکتی باہنی کا یہ ایجنٹ سابقہ مشرقی پاکستان میں اپنی کامیابی، پاکستان کے دولخت ہونے اور 90,000 پاکستانی افواج کے بھارتی قیدی بننے کے زوم میں ابھی بھی بے خوف نظروں سے مجھے دیکھتا اور دھمکا رہا تھا۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران مجھے گردن کی مخصوص نسوں کو دبا کر ہلاک کرنے کی ٹریننگ دی گئی تھی، لیکن یہ ٹریننگ صرف چارٹوں کی مدد سے ان نسوں کو دکھانے اور دبانے کے طریقے بتانے تک محدود تھی۔ میں اس بندھے ہوئے ایجنٹ کے سینے پر بیٹھ گیا اور ٹٹول کر ان نسوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے زور سے دبایا۔ 2 منٹ تک اسی کیفیت میں رہنے کے بعد میں نے اس کی گردن سے ہاتھ اٹھائے تو اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ کافی دیر میں اس حالت میں اس کے سینے پر سوار بیٹھا رہا۔ ہر لمحے مجھے یہی شک گزرتا کہ وہ ابھی سانس لے گا یا حرکت کرے گا، لیکن وہ واقعی مر چکا تھا۔ میں نے مزید تسلی کے لیے اس کی نبض ٹٹولی۔ اسی کمرے میں پڑا ایک آئینہ اس کے نتنوں کے ساتھ لگائے رکھا۔ جب اس میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کھولے، اسے اٹھا کر اس کے سونے کے کمرے میں لے جا کر پلنگ پر ڈال دیا۔ جلتی انگیٹھی جس کا زہریلا دھواں کمرے میں پھیل رہا تھا اس کے پلنگ کے قریب رکھی۔ اس کے 2 سوٹ کیسوں کی تلاشی لی جن سے مجھے اس کا بھارتی حکومت کا جاری کردہ شناختی کارڈ اور ہندی میں ٹائپ شدہ کچھ کاغذات ملے۔ پلنگ پر پڑے 2 کمبل میں نے اس کے اوپر ڈالے اور بتی بجھا کر دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس کی بتی بجھائی، باہر کا دروازہ کھول کر اچھی طرح دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ پوری تسلی کے بعد میں نے باہر کا دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس گھر سے خاصا دور نکل آیا۔ ایک رکشہ لے کر میں اپنے ہوٹل پہنچا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے اس پاکستان دشمن کو میں نے واصل جہنم کر دیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کے قریب میں سفارت خانے پہنچا تو وہاں ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ ایک مہاجر پتھریلے کوئلے کے زہریلے دھوئیں سے گزشتہ رات ہلاک ہو گیا ہے۔ اسے غسل دینے والوں کو بھی اس کے غیر مسلم ہونے کا پتہ نہ چلا۔ بعد دوپہر بہت سے مہاجر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور شہر سے دور قبرستان میں اسے دفنا دیا گیا۔ شام کو ہوٹل میں روزمرہ کے ملاقاتی مہاجروں کے بعد گزشتہ شام والے تینوں مہاجر مجھ سے ملنے آئے۔ ان تینوں کو اس ایجنٹ کی موت کی وجوہات کا تو علم تھا، لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ اس کی موت واقع کیسے ہوئی۔ نہ تو انہوں نے اس کی موت کا تذکرہ کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بات چھیڑی۔ اگلے روز سے میں نے فی مہاجر کنبہ 1,000 روپے دینے کا پروگرام بنایا۔ میں نے ان تینوں کو 3,000 روپے دیے اور کہا کہ وہ اس کام میں میری مدد کریں۔ فہرستیں میرے پاس تھیں اور روپیہ لینے کے لیے مہاجرین نے مجھے رجسٹریشن نمبر دکھانے تھے۔ ان کو رخصت کر کے میں لباس تبدیل کرنے ہی والا تھا کہ ریسیپشن سے فون آیا کہ ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے بضد ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ ابھی نہ ملے تو وہ ساری رات لابی میں بیٹھا رہے گا۔ میں لابی میں آیا تو اس سے پہلے کہ ریسیپشن والے مجھے بتاتے، ایک آدمی لپکتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، جناب میں نے آپ کو اس وقت ملنے کی تکلیف دی۔ میں چٹاگانگ کا رہنے والا ہوں، ریلوے میں گڈز کلرک تھا۔ 25 مارچ 1971 کے فوری بعد میں البدر میں شامل ہو گیا اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ غداروں سے لڑتا رہا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد جب ہم بالکل بے آسرا رہ گئے تو پاکستان کے غداروں اور مکتی باہنی والوں نے میرے سامنے میرے 3 بچوں، بیوی اور والدہ کو شہید کر دیا اور مجھے پہلے اذیتیں دیں اور پھر 2 گولیاں ماری اور مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ مجھے جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ایک محب وطن بنگالی مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا ہے۔ مجھ میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور خفیہ طور پر میرا علاج کرتا رہا۔ 2 برس کے علاج کے بعد میں اس قابل ہوا کہ چل پھر سکوں۔ ہم دونوں ریلوے کالونی میں رہتے تھے اور دوست تھے۔ اس نے مجھے کچھ رقم دی اور میں چھپتا چھپاتا قریب 1 برس تک بھارت میں بھٹکنے کے بعد چند ماہ پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ آپ کی یہاں آمد کے بعد مہاجروں میں طرح طرح کی چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں۔ میں یہاں اکیلا اور تنہا ہوں اور ایک پڑھے لکھے بزرگ جو شاعر بھی ہیں ان کے ہمراہ ایک کمرے میں رہتا ہوں۔ چونکہ دن میں آپ کے گرد مہاجروں کا ہجوم رہتا ہے یا آپ ایمبیسی میں ہوتے ہیں
جہاں ہمارا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے اس وقت آپ سے ملنے چلا آیا۔ میں اس بے وقت کی ملاقات کی وجہ سے چڑچڑا سا ہو رہا تھا اور ایسی کہانیاں تقریباً ہر مہاجر کی زبان سے ہر روز سنتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو کل صبح اپنے رجسٹریشن کارڈ کے ساتھ ایمبیسی چلے آنا، وہیں سب کو فی کارڈ 1000 روپیہ ملتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جناب یہ درست ہے کہ میں آپ سے مالی امداد لینے آیا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بیتی ہے وہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے خوفی اور سچائی کی چمک تھی جسے میں نے دیکھا لیکن تہ تک نہ پہنچ سکا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ واش روم میں چلو اور مجھے اپنے جسم پر تشدد کے نشان دکھاؤ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی فرضی کہانی کا بھانڈا پھوٹنے کے ڈر سے بہانے گھڑے گا یا واپس چلا جائے گا، لیکن وہ واش روم میں میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اس نے سخت سردی میں پھٹی ہوئی قمیض اور میلا سا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ واش روم میں اس نے اپنی قمیض اتار کر مجھے اپنی پیٹھ اور سینہ دکھایا۔ یقین جانیے اس کی ساری پیٹھ اور سینہ زخموں کے ایسے درجنوں گہرے گھاؤ سے بھرا پڑا تھا جنہیں دیکھ کر میں تھرا اٹھا۔ سامنے رانوں پر رائفل کی گولیاں جسم میں داخل ہونے کے 1 انچ گہرے نشان تھے۔ 303 کی گولی رائفل کی نال کے گرووز کی وجہ سے گھومتی ہوئی نکلتی ہے۔ جہاں سے جسم میں داخل ہوتی ہے وہاں گولی کا نشان چھوٹا ہوتا ہے، لیکن گھومنے کی وجہ سے جہاں سے نکلتی ہے وہاں بہت بڑا زخم بناتی ہے۔ اس کے جسم پر تشدد کے ایسے ہولناک نشان تھے جن کے مقابلے میں مجھے خود پر کیا گیا بھارتی تشدد پہاڑ کے مقابلے میں رائی محسوس ہونے لگا۔ میں تو حیران تھا کہ وہ زندہ کیسے بچا۔ اس ذات پاک پہ میرے یقین کامل کا ثبوت اس کا زندہ رہنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے مطابق موت تمہاری زندگی کی محافظ ہے، اور یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اس نے کپڑے درست کیے تو میں نے اسے گلے لگا لیا۔ جتنا ظلم و ستم اس پر آدھے گھنٹے میں کیا گیا تھا اتنا شاید کوئی 100 برسوں میں بھی برداشت نہ کر سکے۔ آدھے گھنٹے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 3 معصوم بچوں، جوان بیوی اور ضعیف والدہ کو شہید کر دیا گیا، اور اسے جس ظلم اور تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا اس کی مثال ملنا دشوار ہے۔ اسی رات سے وہ میرا گہرا دوست بن گیا۔ کھٹمنڈو میں اس نے میرے مشنز میں میری بھرپور مدد کی، اور بعد میں وہ فیصل آباد میں ریلوے میں ملازمت کرتا رہا۔ پاکستان آ کر اس نے نئی زندگی کا آغاز کیا، شادی کی اور اب 4 بچوں کا باپ ہے اور ایک خوشحال گھر میں آسودگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیکیورٹی کی بنا پر میں انہیں محسن کے نام سے مخاطب کروں گا۔ محسن نے مجھے بتایا کہ اس بے وقت آنے کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ 30 گھنٹوں سے وہ اور اس کا بزرگ ساتھی بھوکے تھے، اور بھوک اور بیماری کے باعث اس کے ساتھی کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ میں نے ریسیپشن کے ذریعے ہوٹل کے ڈاکٹر کو فوری بلوایا اور ہوٹل سے دودھ اور کھانا لے کر ڈاکٹر کے ہمراہ ہوٹل کی ٹیکسی میں ہم سب اس کے گھر گئے۔ ایک کمرے کے اس گھر میں فرش پر 2 پھٹی پرانی دریاں اور 2 بوسیدہ کمبل تھے۔ کمرہ سردی سے زمہریر ہو رہا تھا۔ اس کا ساتھی ایک دری پر لیٹا بخار میں پھک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن اور دوا دی اور بتایا کہ سردی اور بھوک کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس وقت بازار بند ہو چکے تھے جہاں سے ان کے لیے گرم کپڑے اور بستر وغیرہ لیے جاتے۔ میں انہیں اپنے ہمراہ اناپورنا ہوٹل کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس میں لے گیا اور ان کے لیے ایک کمرہ اور ایکسٹرا پیمنٹ پر ایک ہیٹر لے لیا۔ ہیٹر سے کمرہ جلد گرم ہو گیا اور گرم بستروں نے دونوں کو جلد ہی آرام پہنچایا۔ میں نے محسن کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ کل صبح وہ اپنے اور اپنے بزرگ ساتھی کے لیے گرم کپڑے اور ضرورت کا دوسرا سامان خرید لے۔ ڈاکٹر کو میں کہہ دوں گا کہ وہ صبح شام اس کے بزرگ ساتھی کے علاج کے لیے گیسٹ ہاؤس میں آئے۔ آئندہ شام میں خود بھی دونوں کو ملنے اس گیسٹ ہاؤس میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں ان سے رخصت ہو کر اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ رات کا خاصا حصہ میں یہ سوچتا رہا کہ ہر انسان اپنی مشکل اور مصیبت کو بہت بڑی سمجھتا ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ممکن ہو کہ ہر انسان کی مشکلات اور مصیبتوں کو الگ الگ ڈھیر کی صورت میں رکھ دیا جائے اور انسانوں کو کہا جائے کہ جو ڈھیر پسند ہو اسے اٹھا لے، تو یقیناً ہر انسان دوسروں کی بجائے اپنے ہی ڈھیر کو اپنائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی مصیبت اور مشکل کو بہت بڑی اور دوسروں کی مصیبت کو بہت کم سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیو لے کے جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔